लाहौर दूसرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 260 ریکارڈ تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مزید موسم اور سموگ کی صورتحال کیا ہے، جانتے ہیں ہمارے نمائندے مبین حیدر سے۔ مبین، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں مزید؟ بالکل یہی صورتحال ہے۔ اگر ہم بات کرتے چلیں اس بار دارالحکومت لاہور کی، تو لاہور میں اس وقت کی سچویشن ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو 260 کے قریب جو اس وقت ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو اوسط ہے لاہور کا، جبکہ لاہور کے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ 500 تک بھی جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ تجاوز کر چکا ہے۔ دنیا کے اندر آلودہ ترین شہروں کے فہرست میں لاہور دوسرے نمبر پر براجمان ہے، اور پاکستان کے اندر لاہور جو ہے پہلے نمبر پر آلودہ ترین شہروں کے اندر جو ہے وہ براجمان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے بھی پراپر احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بار بار اناؤنس کی جا رہی ہے کہ جب گھر سے نکلتے ہیں ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، آنکھوں کو ڈھانپنے کے لیے چشمے کا استعمال یقینی بنائیں۔ خاص طور پر جو بائک سوار افراد ہیں وہ ان چیزوں کو لازمی یقینی بنائیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ ہے، یہ اسموگ ہے، یہ آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا کرتی ہیں، یا جو پھیپھڑوں کی بیماری ہیں، یہ سانس کی بیماریاں ہیں، اس طرح کی بیماریوں میں زیادہ جو شہری مبتلا ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ پریکاشنری میئرز کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ لیکن حکومت کی طرف سے اگر بات کی جائے تو حکومت کی طرف سے بھی جو ہے وہ مختلف اس کی جو ہے سدباب کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ کنسٹرکشن سائٹس پر SOPs لگا دیے گئے ہیں، مختلف ریسٹورنٹس پر جہاں پر کوئلے کے اوپر کھانا پکتا تھا وہاں پر SOPs لگا دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی اسموگ گنز ہم نے دیکھا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں اسپرے کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو یعنی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اسموگ پر جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے۔ تو کوشش کریں کہ شہری بھی جو ہیں، جہاں پر حکومت پنجاب مختلف چیزیں کر رہی ہیں، کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہاں پر شہری بھی جو پریکاشنری میئرز ہیں ان پر لازمی عمل پیرا ہوں، تاکہ جو مختلف یا منفی اثرات اور امراض ہیں اس سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ اگر ہم بات کریں اوورآل شہر لاہور کے موسم کی، تو موسم سردی کی طرف گامزن ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت ہے، اگر بات کریں درجہ حرارت کی، تو کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 19، جبکہ زیادہ زیادہ جو ہے وہ 29 ڈگری تک جانے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں۔ بارش کا فی الحال کوئی امکان نہیں بتایا گیا، اور جب تک بارش نہیں ہوتی اسموگ کی صورتحال اسی طرح برقرار رہے گی۔ تو جب تک اسموگ کی صورتحال برقرار ہے، شہریوں کو چاہیے کہ پریکاشنری میئرز کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، تاکہ کسی قسم کے جو منفی اثرات ہیں اس سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ جی شکریہ مبین آپ کا۔ شہر میں گرام فروشی عروج پر، عوام سستی روزمرہ اشیاء کی منتظر۔ پولٹری مصنوعات کے دام میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ مرغی کا گوشت 29 روپے سستا، فی کلو قیمت 403 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈے 1 روپیہ مہنگے، فی درجن قیمت 325 روپے مقرر۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے؟ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری محکمہ میں جاری کیے گئے، جس میں برائلر اور انڈوں کی قیمتوں کا تعین کیا گیا، تو آج برائلر جو ہے 20 روپے فی کلو تک سستا کیا گیا، اور 403 روپے فی کلو برائلر گوشت کی قیمت جو ہے سرکاری رجسٹر میں مقرر کی گئی ہے۔ تاہم بازاروں میں ساتھی برائلر جو ہے وہ 550 روپے یا 550 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت میں 20 روپے تک کمی کی گئی ہے۔ فارم کے پیٹ زندہ برائلر کا 250، اسی طرح ہول سیل زندہ برائلر 264، اور پرچون بازاروں کے لیے زندہ برائلر کی قیمت 278 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج بھی 1 روپیہ بڑھا کر 325 روپے کی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9630 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ جی شکریہ عبدالقادر آپ کا۔ پنجاب میں دسمبر میں بلدیاتی انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ گورنر نے پنجاب لوکل گورنمنٹ بڈ ایکٹ 2025 پر دستخط کر دیے۔ اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے گورنر سلیم حیدر کو مکمل اعتماد میں لیا۔ الیکشن کمیشن پنجاب بلدیاتی انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندی اور حد بندیوں کا کام نئے ایکٹ کے تحت کرے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر مکمل اعتماد میں لیا گیا۔ اسپیشل سیکرٹری نے گورنر کو بریفنگ میں بتایا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت بلدیاتی اداروں کا دورانیہ 5 سال ہوگا۔ ہر یونین کونسل میں 13 ارکان ہوں گے جو 25,000 افراد کی آبادی کی نمائندگی کریں گے۔ ان میں 9 براہ راست منتخب کونسلرز اور 4 مخصوص نشستیں ہوں گی۔ مخصوص نشستوں پر 1 خواتین کی، 1 نوجوان، 1 مزدور اور 1 اقلیتوں کے لیے مختص ہوگی۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین یونین کونسل کے اندرونی انتخابات کے ذریعے منتخب کیے جائیں گے۔ منتخب ارکان کو 1 ماہ کے اندر کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوگی۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے کہا، بلدیاتی انتخابات اہم ضرورت، اختیارات عوام تک منتقل کرنا پیپلز پارٹی کا شیوا ہے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے نفاذ سے اختیارات اور فنڈز یونین کونسل کی سطح پر منتقل ہوں گے۔ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے جو اپنے ورکروں کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچاتی ہے۔ گورنر پنجاب نے نئے بلدیاتی ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ اب پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کو گزٹ نوٹیفیکیشن ارسال کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات دسمبر میں کرانے کا فیصلہ دے رکھا ہے۔ محمد یاسین، لاہور نیوز۔
لاہور میں محدود بسنت منانے کی تیاریاں۔ پنجاب حکومت کا کائٹ فلائنگ آرڈیننس میں 1 سال کے دوران دوسری مرتبہ ترمیم کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اندرون لاہور میں صرف ہفتہ اتوار کو پتنگ اڑانے کی مشروط اجازت دینے کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق اندرون شہر میں صرف ہفتہ اتوار کو پتنگ اڑانے کی مشروط اجازت دینے کی تجویز ہے۔ پنجاب حکومت کا کائٹ فلائنگ آرڈیننس میں 1 سال کے دوران دوسری مرتبہ ترمیم کا فیصلہ۔ کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2001 میں 2009 اور جنوری 2025 میں ترمیم کی گئی۔ جنوری 2025 کی ترمیم کے تحت حکومت پنجاب اور ڈی سی بسنت کی اجازت نہیں۔ 2026 میں ہونے والی بسنت کے لیے قانون میں ترمیم کی جائے گی۔ ترمیمی بل کی تیاری میں بسنت کی اجازت ڈپٹی کمشنرز کے سپرد کی گئی ہے۔ اس سے قبل حکومت قانونی طور پر 15 روزہ بسنت کی اجازت دیتی تھی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے بسنت سے متعلق نئی سفارشات حکومت کو پیش کی ہیں۔ بسنت کی اجازت والے علاقوں میں موٹر سائیکلوں کے داخلے پر پابندی کی تجویز ہے، جبکہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے سیفٹی اینٹینا لگانا اور گلے کا کور پہننا لازم ہوگا۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا اسموگ پر قابو پانے کے لیے اہم اقدام۔ شہر میں غیر قانونی موٹر سائیکل رکشوں کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز۔ ٹرانسپورٹ عملہ رکشوں کی باڈیاں اتار کر موٹر بائیکس مالکان کے حوالے کرے گا۔ پھیلانے والے غیر قانونی موٹر سائیکل رکشوں کے خلاف سخت کارروائی شروع۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے غیر قانونی موٹر سائیکل رکشوں کی باڈیاں اتارنے کے لیے عملہ تعینات کر دیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا عملہ ٹھوکر ٹرمینل، جنرل بس اسٹینڈ اور فیروز پور روڈ پر کارروائی کرے گا۔ حکام کے مطابق ضبط شدہ رکشوں سے باڈیز اتار کر موٹر بائیکس مالکان کے حوالے کی جائیں گی۔ موٹر بائیک واپس لینے کے لیے مالک کی موجودگی اور بیان حلفی دینا لازمی ہوگا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام کا کہنا ہے کہ ٹریفک نظام میں بہتری اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس بھی قائم کر دی گئی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ بھارت سے آنے والی آلودہ ہوائیں لاہور کا رخ کر رہی ہیں۔ لاہور سمیت اسموگ کے خطرات کا شکار شہروں میں پانی کا چھڑکاؤ اور اینٹی اسموگ گنز کا استعمال جاری ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ دوپہر میں آسمان صاف لیکن ہلکی دھند رہے گی۔ دوپہر 1 سے 5 بجے کے درمیان ہوا میں بہتری متوقع ہے۔ جنوبی پنجاب کے اضلاع بھی فضائی آلودگی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ واسا، LDA، ضلعی اور میونسپل ادارے کوڑا کرکٹ اور فصلوں کی باقیات نہ جلانے کے اقدامات یقینی بنا رہے ہیں۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ماسک کا استعمال لازمی ہے۔ گاڑیوں کے شیشے اوپر اور گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں۔ اسموگ پھیلانے والوں کی شامت آ گئی۔ DG ماحولیات ڈاکٹر عمران حامد شیخ کہتے ہیں کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں اب سڑکوں پر نہیں چلیں گی۔ کوڑا جلانے والوں کو فوری آنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ DG ماحولیات ڈاکٹر عمران حامد شیخ کہتے ہیں کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں اب سڑکوں پر نہیں چلیں گی۔ ٹریفک پولیس فوری کریک ڈاؤن کرے۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ والی گاڑیوں کو فوری بند کیا جائے۔ ٹریفک جام اور ہاٹ سپاٹس پر رش ختم کیا جائے۔ شہر کی ماحولیات نے مزید کہا کہ کوڑا جلانے والوں کو فوری گرفتار اور مقدمات درج کیے جائیں۔ ڈمپ مٹی، ریت اور ملبہ بغیر کور لے جانے والی گاڑیوں کو فوراً پکڑا جائے۔ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے۔ ایگریکلچرل ٹیمیں فیلڈ میں نکلیں، جبکہ اسکولوں میں بچوں اور والدین کو ماسک کے استعمال پر پابند کیا جائے۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت نے عملی اقدام تیز کر دیے۔ لاہور میں واسا کو اسموگ کنٹرول آپریشن کی خصوصی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ گرد و غبار اور اسموگ کم کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں روزانہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ اسموگ سے بچاؤ اور ماحولیاتی بہتری کے لیے واسا کا فیلڈ آپریشن جاری ہے۔ واسا نے لاہور کے مختلف علاقوں میں پانی کے چھڑکاؤ کے لیے 8 گاڑیاں مخصوص کر دی ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر مختلف ٹاؤنز میں سڑکوں اور ترقیاتی مقامات پر پانی کا چھڑکاؤ کریں گی۔ واسا نے شہر بھر میں 25 مقامات پر لوری ہائیڈرنٹس فعال کر دیے ہیں۔ اسموگ گنز اور واسا مشینری کے لیے پانی کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ہر ٹاؤن کی سطح پر چھڑکاؤ کے عمل کی مانیٹرنگ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ گنج بخش ٹاؤن میں 4، شالیمار میں 3، نشتر ٹاؤن میں 1، گلبرگ میں 3، علامہ اقبال اور رابی ٹاؤن میں 5، جبکہ عزیز بھٹی اور جبلی ٹاؤن میں 2 ہائیڈرنٹس فعال کر دیے گئے ہیں۔ مرکزی شاہراہوں پر چھڑکاؤ کے عمل کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ واسا حکام روزانہ کی بنیاد پر کارکردگی رپورٹ پنجاب حکومت کو ارسال کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ مہنگائی کا جن بے قابو، شہری پھل اور سبزیاں مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ مارکیٹ میں کریلے 220، شلجم 180، آلو 120، پالک 100 روپے فی کلو میں فروخت، انگور 650، سیب 400، پپیتا 350، جاپانی پھل 250 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ آپ کو بتائیں مہنگائی کا جن بے قابو، شہری پھل اور سبزیاں مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ مارکیٹ میں کریلے 220، شلجم 180، آلو 120، پالک 100 روپے فی کلو میں فروخت، انگور 650، سیب 400، پپیتا 350، جاپانی پھل 250 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ نیوز
لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے خلاف متفرق درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے اوگرا سمیت دیگر فریقوں سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی متفرق درخواست پر سماعت کی ہے، جس میں موقف اپنایا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ کمی عالمی منڈی میں کی گئی قیمتوں میں کمی کے مطابق نہیں ہے۔ ملک میں پہلے ہی بہت مہنگائی ہو چکی ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو بین الاقوامی ریٹس کے مطابق کم کیا جائے اور قیمتوں میں مزید کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ عدالت نے اوگرا سمیت دیگر فریقوں سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ غیر قانونی اشتہارات اور ممنوعہ ادویہ کی فروخت کا معاملہ ڈرگ کورٹ لاہور نے حکیم شہزاد کے 2 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ محمد نوید رانا نے استغاثہ کیس پر سماعت کی۔ حکیم شہزاد عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر حکیم شہزاد کو فرد جرم کے لیے طلب کر لیا۔ حکیم شہزاد کی عدالت میں پیش نہ ہونے پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ ڈرگ کورٹ انسپیکٹر نے حکیم شہزاد کے خلاف استغاثہ دائر کر رکھا ہے۔ عدالت نے 28 اکتوبر تک سماعت ملتوی کر دی۔ پنجاب پولیس میں براہ راست بھرتی سے متعلق کیس کی سماعت ہائی کورٹ نے سب انسپیکٹر کی بھرتی میں عمر کی رعایت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ جسٹس راحیل کامران نے محمد ارشاد سمیت 80 سے زائد درخواستوں پر فیصلہ جاری کیا۔ پنجاب حکومت کی نمائندگی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل محمد عثمان خان نے کی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمر میں رعایت حکومت کا پالیسی معاملہ ہے، عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ درخواست گزار عمر میں رعایت کے معاملے میں مداخلت بارے کوئی معقول وجہ نہیں دے سکے۔ عمر میں رعایت بارے رولز آئی جی پنجاب نے حکومت کی منظوری سے بنائے۔ سروس کوٹا اور فریش بھرتی میں عمر کا تعین ملازمت کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر کی تقرری کے خلاف درخواست کی سماعت جسٹس خالد اسحاق نے درخواست جسٹس حسن نواز مختوم کے روبرو لگانے کی ہدایت کر دی ہے۔ جسٹس خالد اسحاق نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ جسٹس حسن نواز مختوم اسی نوعیت کی درخواستوں پر سماعت کر رہے ہیں۔ فاضل بینچ کے پاس وائس چانسلر احسن راٹھور کی تقرری کے خلاف معاملہ زیر التوا ہے۔ مناسب ہوگا کہ اس درخواست کو بھی سماعت کے لیے اسی بینچ کو بھجوا دیا جائے جس پر عدالت نے رجسٹرار آفس کو چیف جسٹس کی منظوری کے بعد کیس متعلقہ بینچ کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ مستحق خاندانوں کے لیے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام 96,000 کا ہنسا عبور کر گیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا ہے کہ پروگرام کے لیے 8,86,000 سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس ڈی جی پنجاب ہاؤسنگ سکندر ذیشان کی رہنما اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے اہداف کی تکمیل کی یقین دہانی۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا ہے کہ اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر 16,70,000 سے زائد افراد رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔ رواں سال 1 لاکھ لوگوں کو بلا سود قرضوں کا ہدف 2 ماہ میں ہی حاصل کر لیا جائے گا۔ آئندہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سے اگلے سال کے اہداف 1 لاکھ سے بڑھانے کی سفارشات پیش کی جائیں گی۔ ریسکیو ہیڈ کوارٹرز لاہور میں نیشنل ریسکیو چیلنج کا آغاز۔ افتتاحی تقریب میں وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ ریسکیو کے جوان روز انسانیت کو بچا رہے ہیں، جبکہ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع کا کہنا ہے کہ ایئر ایمبولینس سروس کو مزید اضلاع تک توسیع دے رہے ہیں۔ ریسکیو ہیڈ کوارٹرز لاہور میں نیشنل ریسکیو چیلنج کا آغاز۔ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں افتتاحی تقریب۔ 3 روزہ ایونٹ میں خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان، پنجاب اور پاک آرمی سمیت 15 ٹیموں کی شرکت۔ ایونٹ میں فائر فٹنس، ہائٹ اینڈ کیبل کارٹ، واٹر ریسکیو اینڈ ڈیپ ویل ریسکیو جیسے چیلنجز شامل ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ ریسکیو 1122 کے جوان روز انسانیت کو بچا رہے ہیں۔ ریسکیو 1122 کی کامیابی میں ڈاکٹر رضوان نصیر جیسی قیادت کا اہم کردار ہے۔ مجھے اس ٹریننگ اکیڈمی کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ اس ادارے کے اندر بھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر بہترین توجہ موجود ہے، چونکہ یہ تربیت ہے جو آپ کو کسی بھی صورتحال سے نبٹنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے تقریب میں کہا کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایئر ایمبولینس کا آغاز ہوا اور 199 مریضوں کو مختلف شہروں میں منتقل کیا گیا۔ ایئر ایمبولینس سروس کو مزید اضلاع تک توسیع دے رہے ہیں۔ جو ڈائریکشن تھی وزیر اعلیٰ صاحبہ کی وہ ایئر ایمبولینس تھی، اور ایئر ایمبولینس پاکستان میں پہلی دفعہ شروع کی جا رہی تھی۔ ایک بڑا مشکل ٹاسک تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس سے بڑی محنت کی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
کہ آج 199 اور انشاءاللہ ایک آج یا کل یہ 200 کی تعداد ہو جائے گی پیشنٹس کو بیاں والی سے، بہاول نگر سے، بھکر سے شفٹ کیا گیا اور ان کی زندگیاں بچائی گئی ہیں، اور ہمارے ریسکیورز فرنٹ لائن پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تقریب میں سیکٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کا کہنا تھا کہ اب تک 29 لاکھ شہریوں کو صرف 4 منٹ کے رسپانس ٹائم میں ریسکیو کر چکے ہیں، جو کسی بھی ملک کے لیے ایک ریکارڈ ہے۔ لاہور کے میگا پروجیکٹس میں شجرکاری نظر انداز کر دی گئی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کا گہوارہ لاہور شجرکاری میں پیچھے رہ گیا ہے۔ لاہور پہلے ہی فضائی آلودگی کے شدید بحران کا شکار ہے۔ شہر میں ہونے والے میگا پروجیکٹس میں شجرکاری مہم کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ بند روڈ ایکسس کنٹرول کوریڈور لاہور کا ایک اہم میگا پروجیکٹ ہے جس پر 7 ارب روپے کی لاگت آئی، لیکن شجرکاری کرنے کی زحمت نہیں کی گئی۔ قانون کے مطابق ہر میگا پروجیکٹ کے بجٹ کا 1% شجرکاری کے لیے مختص کیا جانا چاہیے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت شہر میں 70 ارب روپے کے ترقیاتی کام مکمل کر لیے گئے، لیکن واسا، ایل ڈی اے اور سی بی ڈی پنجاب نے ان منصوبوں میں شجرکاری کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا۔ ماحول دوست اقدامات کے بجائے سڑکوں کے بیوٹیفیکیشن پر توجہ دی گئی، جس سے شہر میں درختوں کی تعداد بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے۔ ایل ڈی اے کا اپنی ملکیتی اراضی پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کا نیا مرحلہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت اجلاس میں ہاؤسنگ ونگ کی کارکردگی اور ایس او پیز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ادارے کی اسکیموں سے تجاوزات کے خاتمے، ملکیتی اراضی کے تحفظ اور فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی میں بہتری کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ دوسری جانب ایم عالم روڈ کی ری ماڈلنگ اور فساد بہتری کے لیے ایل ڈی اے اور بزنس کمیونٹی کے مابین اتفاق رائے بھی طے پایا گیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا کہنا تھا کہ ایل ڈی اے ملکیتی پراپرٹی سے جھگیاں اور تجاوزات ہر صورت ختم کی جائیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے سے ایم عالم روڈ ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی، گلبرگ کے ترقیاتی کاموں کو سراہا اور ایم عالم روڈ پر بھی اسی طرز کے منصوبے شروع کرنے کی درخواست کی۔ پنجاب کے سرکاری کالجز میں تعلیمی معیار بہتر بنانے کے لیے اہم اقدام۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے پہلا اکیڈمک کیلنڈر اور لیسن پلان تیار کر لیا۔ صوبے کے کالجز میں تدریسی نظام کو یکساں بنایا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پلان تشکیل دے دیا گیا۔ نئے پلان کے مطابق اب صوبے کے کالجز میں ایک ہی وقت پر نصاب مکمل کیا جائے گا اور ہر ماہ طلبہ کے بیک وقت ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر کالجز لاہور احسن مختار کے مطابق ٹیسٹ سینٹرلائز ہوں گے تاکہ طلبہ کی کارکردگی کا منظم انداز میں جائزہ لیا جائے۔ کالجز میں نصاب کی یکسانیت کے ساتھ ساتھ طلبہ کی جسمانی صحت پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ لاہور ڈویژن کے تمام کالجز میں جاگنگ ٹریکس اور جم بنانے کا کام جاری ہے تاکہ طلبہ کو مطالعے کے ساتھ ساتھ صحت مند سرگرمیوں کے مواقع بھی مل سکیں۔ نیا نظام کالج ایجوکیشن میں نظم و ضبط، شفافیت اور معیار تعلیم کو بہتر بنانے کی جانب بڑا قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ نہ صرف بچوں کی صحت کے بلکہ اساتذہ کی، پرنسپلز کی، کلاس 4 کی، جتنے لوگ اس کی صحت کے اوپر توجہ دیں۔ اور لاہور ڈویژن از نمبر 1 کہ ہم نے ابھی بہت سے کالجز میں اپنے جاگنگ ٹریکس بنا دیے ہیں، بہت سے کالجز میں جم بنا دیے ہیں۔ سب نے فریکوینٹلی وزٹ کر رہے ہیں، منسٹر صاحب وزٹ کر رہے ہیں، کچھ کالجز کو انوگریٹ بھی وہ کر رہے ہیں، کچھ کو میں جا رہا ہوں۔ پنجاب کے کالجز میں تدریسی معیار کی بہتری اور یکساں نصاب پر عمل درآمد کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ طلبہ کی کارکردگی میں واضح بہتری آئے گی۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ پاک ایران باہمی تجارت بڑھانے کے لیے چیمبر آف کامرس بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے۔ کونسل جنرل ایران مہران مواحد فر کی صدر لاہور چیمبر آف کامرس فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات، باہمی تجارتی اور اقتصادی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے کونسل جنرل مہران مواحد فر کا دورہ لاہور چیمبر آف کامرس، صدر فہیم الرحمان سہگل، سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ اور نائب صدر خرم لودھی سے ملاقات کی۔ ایرانی کونسل جنرل نے کہا پاکستان اور ایران کے بہترین تعلقات ہیں۔ گزشتہ 2 سال کے دوران ایران کے 2 صدور نے پاکستان کا دورہ کیا۔ 12 روزہ سے خونی حملے میں بھی پاکستانی عوام کا ایران کے ساتھ پیار دیکھا۔ پاکستان اور ایران اپنی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کا مشترکہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے خطبہ استقبالیہ میں کہا پاکستان اور ایران نہ صرف بہترین ہمسائے ہیں بلکہ ان کے درمیان مذہبی، تاریخی اور ثقافتی رشتے بھی نہایت گہرے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین تجارتی وفود اور مشترکہ نمائشوں سے باہمی معاشی شراکت داری بڑھے گی۔ Single country exhibition and exchange of trade delegations are very important to further enhance bilateral trade between the two countries and of each other market and to cover each other markets and make the best possible use of bartered trade arrangements. Through these exchange of people, we can make the relation between our neighboring country more strong. And I believe during the war you have proved yourself
a brave and strong nation. मुलाकात में लाहौर चैम्बर के एग्जेक्टिव कमेटी अरकान मंजूर हुसैन जाफरी और शबान अख्तर समेत आमिर अली और सदर पाकपतन चैम्बर ऑफ कॉमर्स दीवान अजमत चिश्ती भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम का इख्तिताम। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान शहर और मज़ाफ़ात में 22,77,000 से ज़ायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए गए। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा का कहना है कि मुहिम की कामयाबी का तसलसल आइंदा भी बरकरार रखा जाए। DC लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब ने बताया कि मुहिम के दौरान मुकर्रर हदफ 22,30,000 के मुकाबले 22,70,000 बच्चे कवर हुए। कैच अप दिनों में 1,26,000 से ज़ायद रह जाने वाले बच्चे कवर किए गए। आलमी इदारा सेहत के मुबस्सिरीन का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी और पोलियो मुहिम काबिल सताइश रही। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा का कहना है पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक मेहनत और लगन जारी रखें।